اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی یا اسوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومانت الحق وحقیقت الحق امیر المؤمنین نقطۃ الدائرۃ التوحید علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائمل صاحب العصر والزمان المہدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین صلوات پڑھ دیجئے اگر آپ متوجہ ہیں تو جشن کی کچھ گزارشات بڑی مشہور حدیث ہے اور مجھے تو معافی رکھیے گا کہ میں یہ کہوں کہ شیعہ بھائیوں سنی بھائیوں کیونکہ معاف کیجئے گا میں قائل نہیں ہوں نہ شیعوں کا نہ سنیوں کا بلکہ میرا ماننا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ امت محمد ہے اللہ اکبر تو امت محمد کا جشن ہے اور ہم مومنوں کے پاس بہت تھوڑی سی خوشیاں ہیں لیکن یہ احساس رکھیے گا کہ ہمارے پاس جتنی تھوڑی خوشیاں ہیں نا یہ سب زمینی نہیں ہیں سب عرشی ہیں سب عرشی ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ لہذا ان خوشیوں کو محسوس کرنے کے لیے بھلے آپ کے یہ حیوانی بدن یہیں رہیں لیکن آپ کی قلبی وجود عرش پہ ہونے چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی آمد زمین پر نہیں ہوئی سرکار لہٰذا زمین پر بیٹھ کے آمد رسول کا جشن منانا ممکن ہی نہیں اس کے لیے انسان کو اپنی روح کی پرواز کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس ساحت قدس میں پہنچے جہاں آج وہ خود خوش ہے ہاں جی سمجھ تو آئیے آج بطور مخلوق کے خالق کے ساتھ مل کر خوشی منائیں اب یہ حیداری ٹھیک ہے نا سرکار اس لیے خطاب شیعہ سنی نہیں ہے عشق رسول ہے اور عشق رسول کے لیے میرا یہ ماننا ہے کہ کلمہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے سمجھ رہے نا عشق نبی ایسی اہم شے ہے تو اس لیے ایک حدیث ہے جو آپ سب کو یاد ہے اور زبانی یاد ہے اور بچے بچے کو یاد ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
اب دیکھیے حدیث کو ذرا غور سے سماعت فرما لیجیے. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کون؟ میں. کوئی میں ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ساتھ نہیں چلیں گے تو لطف نہیں آئے گا. اور جشن ہے بالکل ایک مختلف بچوں نے آپ کو جشن سنا دیا ہے اور قصیدے سنا دیے ہیں ماشاءاللہ، آشعار سنا دیے ہیں، بہت کچھ سنا دیا ہے. میں تو صرف کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ میلاد ہوتا کیا ہے. مجھے نہیں ثابت کرنا یہ کب منایا گیا، کون مناتا تھا، نہیں مناتا تھا، جائز ہے کہ ناجائز ہے، بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے کہ بدعت سیئہ ہے. مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے تو صرف یہ کہ میلاد ہے کیا. بس یہ صرف اتنی سی گزارش ہے. اور وہ بچے پڑھ چکے ہیں، آپ کو خوش کر چکے ہیں. اب نہ میرے پاس وہ سر ہے جی، اب میں کیسے مطلب، لیکن جو گزارش آتے ہیں سرکار میں حاضر خدمت. میرے ذہن نصیب یقین جانیے، میں میلاد، چلیے ایک ثواب کی بھی نیت ہوتی ہے نا کہ میں میلاد پڑھوں گا، میں یہاں آؤں گا، یہاں جشن ہوگا. میرے بڑے بھائی ہیں غضنفر بھائی اور آفتاب بھائی، یقین جانیے میں تو ان کے جوتے سیدھے کرنے کے بھی لائق نہیں ہوں، لیکن وہ مجھے بلا لیتے ہیں، شفقت ہے ان کی. تو یقین جانیے کہ اس لیے نہیں آیا کہ میں میلاد پڑھوں گا پھر میرے گناہ بخشے جائیں گے، اللہ مجھے جنت دے دے گا، میرا ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، قبر میں مجھے فرشتے تنگ نہیں کریں گے. نہیں، ہرگز نہیں. میں اس جشن میں یا مجلس حسین میں اس لیے نہیں آتا کہ میں بخشا جاؤں، نہیں، اور نہ یہ محافل اس کام کے لیے ہیں. حدیث رسول ہے النف میں شیخ مفید علیہ رحمہ نے بھی 23 نمبر پہ سے نوادر خواص میں لکھا، کہا کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ خوش ہو کے فرمایا کہ سنو، اگر کوئی علی کی محبت میں، یعنی علی کی محبت دل میں رکھتا ہو اور ایک دوسرے کی عزت اس لیے کرے کہ یہ بھی علی سے محبت کرتا ہے اور ہاتھ ملائے، جو ہی اس کا مصافحہ ساتھ ہوگا، اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ ہٹیں اللہ انہیں بخش چکا ہوگا. اللہ اکبر. سمجھنا کہ اللہ اسے بخش چکا ہوگا. تو یہ کام تو صرف مومنوں کا مصافحہ کر لیتا ہے یہ بخشانے والا. ہاں، اور دوسری بات یہ، ایک اور بھی حدیث ہے حضور کی ایک اور بھی حدیث ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے محبت علی میں ملنے جائے اور مقصد ہمارا ذکر ہو تو شیطان اپنا منہ نوچنا شروع کرتا ہے. اس کے چیلے پوچھتے ہیں منہ کیوں زخمی کر رہا ہے؟ کہا یہ ابھی بخشے جائیں گے. سرکار کہا یہ ابھی بخشے جائیں گے. تو یہ کام تو محمد وآل محمد کا عشق کروا دیتا ہے. تو پھر ہم ان محفلوں میں کیوں آتے ہیں جب نہ ثواب لینا ہے نہ بخشوانا ہے؟ جناب یہ وہی محفلیں ہیں جہاں ہم اللہ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ ہاں، یہ اللہ سے ملنے کی جگہ ہے. یہاں جب آیا کرو تو خدا سے ملنے کی نیت کر کے آیا کرو کہ میں وہاں چلا جہاں رب سے ملاقات ہوگی. تو حدیث یاد ہے نا کہ میں اللہ کی میں بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا. اللہ نے نہیں، میں نے. مجھے ابھی نہیں پتا کہ یہ میں کون ہے، مجھے نہیں علم. میں ایسی غلط بیانی کروں آپ کے سامنے، مجرم ہوں گا مالک کا.
نہیں مجھے نہیں پتا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں، میں تو جاننے کی بھیک مانگنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صاحب الزمان عطا فرما دیں تاکہ ہمیں علم ہو جائے سب کو اور ہم سب خوش ہو جائیں کہ اللہ کہ یہ جو حدیث قدسی ہے اس میں اللہ کا لفظ تو ہے نہیں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. میں ظاہر ہو جاؤں تو اے مصطفیٰ میں نے تجھے خلق کر دیا. سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو خلق کر دیا، ہم نے آپ کو ظاہر کر دیا. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ رسول کب سے نبی ہیں کب سے رسول ہیں، لیکن اتنا پتا ہے جب یہ ظاہر ہوا تھا تو یہی اللہ کی میں تھا. اللہ اکبر. سمجھ لینا اللہ کی میں تھا. اللہ اکبر. حیدری یا علیہ. سمجھ نہ سکا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کی ذات کمال ہے. ذات کمال ہے. بھئی غور سے سننا اگر میلاد کے معنی جاننے ہیں تو وہ کمالوں والا، کمالوں والا، وہ کمالوں والا. اچھا اگر دلچسپی ہے تو ایک روحانی جملہ سرکار حسین بادشاہ کا جو دعائے عرفہ میں موجود ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ کا ایسا اسم ظاہر فرمایا جو انسان جس کو اٹھا نہیں سکتا. یہ امام کا ہی کام ہے. آپ نے حج کے دوران میدان عرفات میں حسین نے ہاتھ بلند کیے اور ارشاد فرمایا یا غنی بالذات، اے وہ جو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے. ہے ایسا کوئی توحید پرست جو بتائے کہ وہ اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے. یا غنی بالذات، اے وہ جو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے. وہ کتنا کمالوں والا ہوگا، کتنا کمالوں والا ہوگا. اچھا مجبوری ہماری اور اس کی کیا ہے؟ اس کی تو مجبوری عین وجود ہے کہ وہ کمالوں کی وجہ سے ہم تک آ نہیں سکتا. یہ نہیں کہ مجبور ہے، نہیں مجبور نہیں ہے. اللہ مجبور نہیں ہے، لیکن اپنے کمالوں کی وجہ سے ہم تک آ نہیں سکتا. کیونکہ اگر ہم پر ظاہر ہو گیا تو مخلوق مر جائے گی، کوئی نام لینے والا رہے گا ہی نہیں. تو اس کا غیب میں رہنا بھی ایک احسان ہے. وہ غیب ہے، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ مخلوق اسے دیکھ ہی نہیں سکتی. مر جائے گی مخلوق اس کی تجلی کو. جو سورج کی نورانیت کو نہیں برداشت کر سکتا، وہ نور خالق کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو اب مجبوری سمجھ رہے ہیں نا کتنی اہم ہے کہ وہ کمالوں کی وجہ سے آ نہیں سکتا اور ہم مخلوق. مخلوق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے نقص زدہ. نقص زدہ مخلوق عربی کا لفظ ہے. نقص زدہ، اپاہج، کمیوں والا، مجبور. اب ہم ہیں مخلوق یعنی نقص زدہ، مجبور، ناقص. وہ ہے کمالوں والا، مخلوق ہے مجبور، نقصوں والی. اب خالق اور مخلوق کا تعلق قائم کیسے ہو؟ ہم کمالوں کی وجہ سے وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اپنے نقصوں کی وجہ سے اس تک جا نہیں سکتے. تو اب ضرورت ہے نا کوئی ایسا نقطہ ہو جہاں سے وہ بھی ادھر اس تک آ جائے، ہم بھی اس تک چلے جائیں، اس طرح کہ وہ خدا رہے ہم عبد رہیں. اسی نقطے کا نام محمد ہے. اللہ اکبر. سمجھ دینا. جہاں خدا سلامت، خدا سلامت، خدا سلامت، خدا سلامت رکھے. جہاں بسم اللہ، اللہ اکبر. سرکار پہنچ رہے ہیں گزارشات. ابھی تو بڑی تمہید ہے جی، ابھی تو آیت یاسین کی شرح ہے. ہاں
میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی اور یاسین ایک پوری آیت ہے. سمجھ نا ایک آیت ہے نا, آیت ہے. پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری آیت ہے یاسین. اب وہ مسلمانوں نے پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت تصور نہیں کیا, وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کی مرضی ہے. امت مسلمہ نے اسے قبول نہیں کیا, پتہ نہیں کیوں نہیں کیا, وہ عالمانہ بحث جانتے ہوں گے. میں تو ایک ملنگ آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, میرا ایسے علم سے کیا لینا دینا جو ابلیس بنا دے. میرا کیا لینا دینا, ہاں جی میرا کیا لینا دینا. ہم تو عاشق لوگ ہیں سرکار, عشق کی زبان سمجھتے ہیں, عشق کی زبان عرض کرتے ہیں. اب وہ ایسا نقطہ جہاں پر وہ بھی یعنی حادث اور قدیم کا ملاپ, حادث اور قدیم کا ملاپ ایک ایسے نقطے پہ ہوا جس کا نام اس نے محمد رکھا, جس کا نام اس نے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مالکوں کی اجازت سے نام لے رہا ہوں مالک کا تبلیغاً, ورنہ تو کیا مجال. آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں, علی بادشاہ نے رسول اللہ کی زندگی میں نبی پاک کی شان میں ایک بھی جملہ نہیں کہا, صرف رسول کے پیغام پہنچائے کہ اللہ کے رسول نے میرے ذمہ یہ لگایا یہ لگایا یہ لگایا, اور خود سے کوئی کلام نہیں کیا. جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے اور کہنے لگے بادشاہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کی زبان سے ہم رسول اللہ کی تعریف سنیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے حضور کے سامنے تعریف کیوں نہیں کی, حضور کی نعت کیوں نہیں پڑھی, حضور کے بارے میں خطبہ کیوں نہیں دیا, شان رسالت کیوں نہیں بیان کی. تو علی بادشاہ نے جانتے اگر اب ہوش و حواس میں بیٹھے ہو اور تھک نہیں گئے تو جملہ سنو. علی بادشاہ نے کہا یا معاشر اللہ صحاب الرسول, اے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین غور سے سنو, رسول اللہ کے سامنے میں شان بیان کرتا, میں شان بیان کرتا, میں ہیبت رسول سے مر نہ جاتا. سمجھ رہے نا, میں ہیبت رسول سے, میں علی ہیبت رسول سے مر نہ جاتا. اور لوگوں نے کہا مالک کچھ تو کہیے رسول کے بارے میں. تو علی نے جانتے ہیں کیا کہا, کہنے لگے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد, اور جھکتے چلے گئے حتیٰ کہ ریش مبارک زمین سے چھونے لگی. اور جب سیدھے ہوئے تو کہنے لگے جانتے ہو میں محمد محمد کہتا ہوا زمین تک کیوں جھک گیا, یہ اسم محمد کی ہیبت ہے. اللہ سمجھ رہے ہیں سرکار. ہاں یہ ایسے ہی نہیں, اسی لیے میں نے کہا میلاد پڑھنا نہیں آتا مجھے, لیکن میلاد ہے کیا اس پہ بات کروں گا. ہاں میلاد بچے پڑھ چکے, لیکن علی کیا میلاد پڑھ رہا ہے وہ جاننا ضروری ہے. تو اب سمجھ میں آئی نا, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں عرش پر جانا پڑے گا. صرف مرحبا مرحبا کہہ دینا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں. ہاں یہ کہنا کافی نہیں ہے مرحبا, نہیں, اس میلاد کو سمجھنا پڑے گا. ہم میلاد کہہ رہے ہیں پیدائش کو. اگر میلاد پیدائش ہے تو میں نبی کی اس حدیث اور فرمان کا کس طرح سے شرح کر پاؤں گا کہ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین, آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان سوچا جا رہا تھا, میں نبی تھا. میں نبی تھا. تو پھر بتائیے نا, اگر یہ نبی تھا تو تب میلاد کیا تھا. آپ نے کہا نا میلاد النبی, تو میں کہہ رہا ہوں پھر میلاد النبی تب سے منائیے جب سے وہ نبی تھا. لیکن میں امت مسلمہ کی مجبوری سمجھتا ہوں جناب, اس لیے کہ امت مسلمہ کو جب آدم سے پہلے وہ نبی تھا نا, تب امت مسلمہ کو کوئی راوی نہیں مل سکتا, اور جو راوی ہے اس سے روایت لینی نہیں. انام علی من نور واحد. سمجھ رہے نا, سمجھ رہے نا سرکار. یا علی سمجھ رہے,
گزارش ہے پہنچ رہی ہے نا سرکار. ہم میلاد تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے غضنفر بھائی اور آفتاب بھائی نے یہ خوبصورت محفل سجائی, تو اس کا فیض تو ہمیں جاری ہونا چاہیے نا, ایسے ہی تو نہیں اٹھ کے چلے جانا چاہیے. وہ جو بچوں نے قصائد پڑھے سر آنکھوں پر, لیکن اب وہ پڑھ کے تو چلے گئے, چاہیے تھا بزرگوں کو بھی سنتے ہیں. دوسروں کو کہنا آسان ہے لیکن سننا بڑا مشکل ہے نا. وہ بیٹھتے تشریف رکھتے کہ ہم سے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, تو ہم ان سے بھی سن کر جائیں گے کہ بھئی جناب وہ انہوں نے کیا فرمایا. اور اس کے بعد پھر دیکھیے میلاد کے لیے پھر راوی چاہیے کہ یہ کب سے ہے, کب سے ہے. تو جب سے پھر ہے تو پھر ایک ہی ہے, جب سے رسول ہیں تب سے علی بھی ہے. انا و علی من نور واحد. خدا کی قسم اس کا ترجمہ انتہائی غلط کیا گیا. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں, نہیں, میں اور علی واحد کے نور سے ہیں. اللہ اکبر, سمجھ رہے نا. حیداری ہم اب وہ اس وقت کی پیدائش پھر لاؤ. اگر میلاد پیدائش کو کہتے ہیں تو پھر لائیے جب وہ نبی تھا. تو آپ کو تو سیرت نبی عرض کرنی ہے نا, تو سیرت نبی لائیے جب سے یہ نبی ہے تب سے لاؤ. تو پھر اب ایک اور مشکل ہو گئی. ہاں میں بڑی کوشش کروں گا بڑی آسانی کے ساتھ ہدیہ کر سکوں. اب ایک مشکل ترین مرحلہ ہمارے ذہنوں پر آ پڑا. میلاد اتنا آسان نہیں ہے, میلاد آسان نہیں ہے, اور یہاں نالین لگا لینا بھی آسان نہیں ہے. ہاں اس پہ بھی ابھی بات کروں گا, بہت ساری باتیں کروں گا, لیکن پہلے سمجھیے تو صحیح. اسے سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یہ معمولی کام نہیں ہے. آپ کا یہاں بیٹھ کر میلاد کو سننا یہ معمولی کام نہیں ہے. اس سے معرفت رسول, اور معرفت رسول کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا. کیونکہ اس نے خود آ کے نہیں کہا کہ مجھے اللہ کہو, اس نے رسول سے کہا قل ہو اللہ احد. میری شان کے خلاف ہے میں مخلوق کو خلق کروں پھر اس سے کہوں مجھے اللہ بھی کہو. نہیں, میں ان سے کیوں کہوں مجھے اللہ کہو. اے رسول تو کہے ان سے کہ میں اللہ ہوں. سمجھ رہے نا. تو آیت آئی قل ہو اللہ احد. اے آپ کہیے کہ وہ اللہ احد ہے. میں کیوں ان سے کہوں, تو کہے, تو کہے, تو کہے. ابھی تو بہت ساری باتیں مجھے آپ سے رسول کے کرنی. آپ وجود رسول کی آمد کو, کمال ہے, وجود رسول پہ کیسے بات ہو سکتی ہے, کیسے بات ہو سکتی ہے. رسول اللہ نے خود فرمایا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ہائے ہائے, سمجھ رہے نا حضور, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو اب اس کے وجود کے کیا نقش و نگار, اس کے نین نقشے, اس کے شمائل کیسے بیان ہو سکتے ہیں, کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں. لیکن ابھی تو تمہیدی گفتگو ہے, کیا کیا جائے, مشکل مرحلے ہیں. اب وہ ذات گرامی ایسی ہے کہ اس پر بات کرنے سے جی ڈرتا ہے, جی ڈرتا ہے, کیونکہ اللہ کی انا ہے, اللہ کی میں ہے. کوئی لفظ ادھر سے ادھر ہوا نہیں, اور اس کی میں اگر تیش میں آ گئی تو کام ختم ہو گیا نا حضور. اس لیے بڑے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے اس پر. ہاں رہ گئی عمل کی بات کہ نماز پڑھیے, ضرور پڑھیے, بے شک پڑھیے, پڑھنی چاہیے, لیکن ذکر محمد والے محمد میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بے عبادتہ اور بے نمازی بھی نہ سمجھیے. ٹھیک ہے, اس پہ رسول اللہ کا قول ہے ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. تو جو کسی کے ذکر کو عبادت بنا رہا ہے وہ خود کتنی بڑی عبادت ہوگا. سمجھ رہے نا. ہاں
تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ نعرہ لگانے سے کافی نہ سمجھیے. بہار الانوار کی 39 نمبر جلد میں پڑھیے، صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں میرے دادا علی کا ایک دفعہ کوئی نام خلوص نیت سے بلند پکارے، مجھ صادق آل محمد کے 16,000 پڑھے ہوئے قرآنوں کا ثواب اللہ لکھ دیتا. اللہ اکبر. حیدری یا علی 16,000 مجھ صادق کے پڑھے ہوئے، آپ کے نہیں پڑھے ہوئے، زیر زبر کے محتاج انسان کے نہیں، لسان اللہ کے پڑھے ہوئے، وجہ اللہ کے پڑھے ہوئے 16,000 کا ثواب اسی وقت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں سرکار. اور مشہور ترین حدیث ساتھ ہی ہدیہ کر رہا ہوں، کیا رسول اللہ نے اٹھ کر بتائیے گا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، میں اسی وقت 20 کتابیں ملت اسلامیہ کی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. رسول اللہ نے مناقب خوارزمی پڑھ لیجئے گا، وہ تو ملت اسلامیہ کی کتاب ہے، اس کو اٹھا کر پڑھ لیجئے گا. کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی 70 نبیوں کے عبادتیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہو، تمہاری عبادتیں نہیں، 70 نبیوں کی، 70 نبوتوں کا بوجھ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہو، ساری زندگی قائم اللیل و نہار ہو، نمازیں پڑھتا رہا ہو، کچھ کام ہی نہ کیا ہو، ساری رات اور سارا دن رہتا خانہ کعبہ میں ہو، رہتا خانہ کعبہ میں ہو، کبھی زبان سے اس کی حمد کے علاوہ کوئی لفظ نہ نکلا ہو، صفا و مروہ کے درمیان ساری زندگی چلا ہو، پھر شرم و حیا سے اللہ کی طرف کبھی نہ دیکھا ہو، پھر اللہ کی راہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر اسے ذبح کر دیا جائے خدا کے لیے، اگر کر دیا جائے، کتنے عمل ہو گئے؟ 70 نبیوں کے عمل. خانہ کعبہ میں رہائش، اے ساری زندگی نماز اور روزے سے رہا، صفا مروہ میں سفر کیا، خانہ کعبہ میں اللہ کی راہ میں غلاف کعبہ کے نیچے ذبح کر دیا گیا. رسول اللہ نے یہ سارے اعمال بتا کے کہا قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھوں میں محمد کی سانس ہے، جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی سانسیں ہیں، اس رب العزت کی قسم یہ سارے عمل اس کے پاس ہوں، اور اگر ذرا سا بھی 9 مرتبہ رسول نے کہا ذرا سا بھی میرے بھائی علی سے بغض ہوا، اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ ہے روح ہے سرکار. بسم اللہ بسم اللہ. حیدری یا علی، خدا آپ کو سلامت ہے. یہ میرے لیے آپ کی سفارش ہے حضور کے دربار میں، یہ آپ کی ربائی نہیں ہے، یہ میرے لیے سفارش ہے، یہ شفاعت کا باعث بنے گی میرے لیے. دیکھیں نا سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، کہ ذرا سی بھی اگر بغض علی اگر ہوا تو اللہ 70 نبوتوں کی عبادتوں کا بھی حیا نہیں کرے گا. میرے اور آپ کے تو عمل کاہے کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن کیا آپ نے دیکھا نہیں حضور سجدے میں اور حسین چلتے ہوئے آئے اور پشت پر بیٹھ گئے؟ کیا سمجھے آپ اس سے؟ کیا یہ سمجھے کہ نواسے سے پیار ہے؟ کیا یہ سمجھے کہ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ سے معاف کیجئے گا؟ میں بہت سارے تحفظات رکھتا ہوں اس روایت کی شرح پر، روایت پہ نہیں، اس کی شرح پر. کہا رسول اللہ سجدے میں تھے اور جبریل آ گئے، کہا تسبیح بڑھائیے، یہ محمد کا سجدہ ہے، اس میں جبریل کا گزر نہیں. سمجھ لینا جبریل کے بس سے بات باہر ہے. سرکار کے سجدے میں
نہیں، جو بات چیت ہوئی آپس میں ہوئی، او میرے محبوب سجدہ طویل کر، ہو میرا حسین تیری پوش پر ہے، جتنے مرضی میں شاعرانہ رنگ دے لوں لیکن اس میں حقیقت ایک ہی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرا نبی آج نماز کی حالت میں عظمت اہل بیت دکھا۔ سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک ہی راز ہے، ایک ہی راز ہے کہ نماز کی حالت میں اہل بیت کی اہمیت اور عظمت بتا اپنی امت کو۔ تو اب یہ رسول تب سے، لیکن یہ کب سے ہے؟ اب یہ تو سوال ہے، یہ نبی کب سے ہے؟ میں ایسے تو نہیں بیچ میں آپ کو چھوڑ سکتا، یہ کوئی شاعرانہ تغزل تو ہے نہیں کہ 2 مصرے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، نہیں سرکار، یہ تو معرفت کی باتیں ہیں۔ یہ کب سے، جب میں نے اتنی بحث چھیڑ دی کہ یہ جب سے رسول ہے تب سے بات کرو، تو آپ کو حق تھا آپ مجھ سے کہتے کہ قبلہ اب یہ بھی معصوم سے پوچھ کے بتائیے، کیونکہ یہ بات تو معصوم ہی بتا سکتا ہے نا جناب، میں تو بتا نہیں سکتا۔ اس منبر پہ جو بیٹھ گیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو عالم سمجھا، وہ شیطان ہو گیا۔ اللہ اکبر، سمجھ گیا نا، وہ ابلیس ہو گیا، وہ ابلیس ہو گیا جس نے سمجھا کہ میں سمجھا دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جرت نہیں کہ کوئی رسول اللہ پہ کوئی بات عالم کر سکے، وہ علم ہی نہیں ہے جو رسول پہ بات کر سکے۔ تو بات وہ کب سے ہے؟ اب یہ بات تو لازمی ہے، عقلی تقاضا ہے سرکار کہ یہ کب سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے ابھی کہا نا بچوں نے بڑی خوبصورت منقبہ، اور وہ جشن تو پڑ گیا آپ کے سامنے جی، میں تو ان کو سیکنڈ کر رہا ہوں، میں تو ان کی باتیں آگے بڑھا رہا ہوں، مجھے تو خود ان کو سننے کا ذہن نصیب، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے جو انہیں سن کر جانی چاہیے تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے قصیدے پڑھے، ہم نے جتنی منقبتیں پڑھی، ہم نے جتنی نعتیں پڑھی، یہ ہماری استطاعت تھی، اس پہ اللہ ہمیں ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ، لیکن علم فلسفہ شان رسالت یہ کہتا اور بتلاتا ہے کہ محمد کی شان کے لیے اللہ نے کوئی لفظ زمین پر اتارے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار، کوئی اترے ہی نہیں۔ اچھا اب فلسفہ کیا کہہ رہا ہے، صرف تھوڑی سی میری گزارش سن لیجئے گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ سادہ ترین گفتگو، آگے آ جائیں بسم اللہ، آگے آئیں، سادہ ترین گفتگو کروں، آپ بھی ساتھ دے رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ، میں نے کتنا بڑا دعویٰ کیا کہ رسول کی شان میں کوئی لفظ زمین پر اترا ہی نہیں، کیونکہ انسان شان مصطفیٰ کو اٹھا نہیں سکتا۔ اچھا اب فلسفہ کیا کہتا ہے؟ فلسفہ یہ کہتا ہے، فلسفہ روحانی، فلسفہ اسلامی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، جو لفظ ہوتے ہیں ماں سوائے قول رسول و آل رسول اور وحی کے الفاظ کے علاوہ، جو انسان بولتا ہے نا وہ انسان کی مخلوق ہیں، یعنی ان کا خالق انسان ہے۔ دیکھیں نا، میں نے ابھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے، لیکن فوراً میں کہتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے یہ جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں یہ کہاں سے اتر رہا ہے؟ یا ہم گھر میں جو باتیں کرتے ہیں وہ کہاں سے اتر رہی ہیں؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے اتر رہی ہیں۔ وارے انسان جو اپنے کلام کو نہیں جانتا کدھر سے آ گیا، اسے محمد کا پتہ ہے وہ کدھر سے آیا۔ سرکار رسول اللہ، خدا سلامت رکھے، خدا آپ کی خواہشوں کو پورا کرے، جیتے رہیں سدا آپ، ہمیشہ خوش رہیے، سرکار کی شان رسالت کے سائے میں ہمیشہ جیے، جب تک آپ کا دل چاہتا ہے جیے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جو ہم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، وہ محمد کے صدقے میں پوری ہوں۔ سرکار اب وہ علم الکلام کہتا ہے کہ آپ کا کلام آپ کی مخلوق ہے، تو جو شے مخلوق ہو وہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا بات بتائے؟
اچھا اب چلیے یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو میں نے کیا کہا کہ کوئی لفظ اس قابل ہی نہیں جو مصطفیٰ کی شان بیان کرے. تو جب قابل ہی نہیں وہ لفظ تو اب آپ نے کیا کہا نعت اور قصیدے میں منقبت میں آپ نے کیا کہا. چلیے میں ایک فرضی ایک بنا رہا ہوں, فرضی سمجھنے کے لیے ہم سب مل کے سمجھ رہے ہیں کہ شان رسالت ہے کیا. اب مثلا میں نے بڑے خوش ہو کے سرکار کے بارے میں کہا سرکار کے رخسار ایسے جیسے سرخ کھلتا گلاب. ہاں کتنی آپ کہیں گے واہ واہ قبلہ تو بڑے شاعر ہو گئے, بڑے خوبصورت استعارے استعمال کیے کہ نبی کی رخساریں گالیں ایسی ہیں جیسے سرخ کھلتا ہوا گلاب. معاف کیجئے گا ہم نے اپنا ثواب تو لیا, شان رسول ممکن نہیں ہوئی کیونکہ یہ گلاب رسول کے صدقے میں خلق ہوا ہے. اور جو صدقہ ہوتا ہے وہ ذات کی مثال نہیں ہوتا. اللہ اکبر ہے سرکار. اچھا اب وہ چلے میں نے اور زور لگایا کہ حضور کا اور شان بیان کروں تو اب میں نے کہا سرکار کی پیشانی ایسی جیسے شعاع الشمس, کہ سرکار کی پیشانی سورج کی طرح چمکتی ہوئی. یہ سورج اسی کے صدقے میں نہیں بنا تو جو صدقہ ہو وہ صاحب کی مثال کیا دے گا. اچھا چلیے پھر میں نے کہا چہرہ ایسے جیسے 14ویں کا چاند, اسے تو یہ انگلیوں سے توڑتا رہا ہے, یہ مثال کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا سرکار کا, کیسے ہو گیا ہے. اچھا دندان مبارک ایسے جیسے لولو یعنی جیسے موتی, سچے موتی. سبحان اللہ, یہ سچے موتی ایک آبی پیداوار صدقہ رسول کا. کائنات پوری صدقہ ہے مصطفیٰ کا, اور جو صدقہ ہو وہ صاحب جیسا کیسے ہو گیا. وہ تو اس کی میل ہے, وہ تو اس کے قدموں کی دھول ہے, اسے رسول جیسا کیسے مثالیں دے سکتے ہیں. معاف کر دیجئے گا کوئی مثال بھی آج کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسی لیے کہہ رہا ہوں اللہ نے لفظوں میں شان رسالت نازل ہی نہیں کی, البتہ اپنے نبی کی شان جسموں میں نازل کی. پہلی نعت ہے رسول کی علی اللہ اکبر, دوسری نعت ہے نبی کی زہرا, تیسری نعت ہے حسن مجتبی, چوتھی نعت ہے حسین, اور سارے معصومین اسی مصطفیٰ کی نعتیں ہیں. یہ نعت ہیں. اب تمہیں اگر پڑھنی ہے نا نعت تو علی کی زندگی پڑھو, تمہیں پتا چلے شان رسالت کیا ہے. اور اسی پہ تمہیں ایک عرفان کی روایت تمہارے جھولیوں میں ہدیہ کر رہا ہوں اس جشن کے موقع پہ. بخیلی حرام ہے. علی بادشاہ داخل ہوئے گھر میں اور اضطراب میں بول رہے ہیں. علی اور اضطراب, ہائے ہائے ہائے, جو کائنات کے ہر نبی کا اضطراب دور کرے اس کے لیے روایت میں ہے کہ علی اضطراب سمجھتے ہیں نا, علی بے چینی میں داخل ہوئے گھر میں اور کچھ بول رہے تھے, خود سے بول رہے تھے. گھر میں داخل ہوئے, شہزادی کوئی کام کر رہی تھی, بس کیا کہوں اب اتنی چیزیں کہنے کو کہ بار بار رکنا پڑ رہا. علی گھر میں, چل حدیث مکمل کر لیجیے. علی گھر میں داخل ہوئے اور آ کے بی بی سے کہنے لگے اے رسول کی بیٹی, اے رسول کی بیٹی. جی آقا, جی آقا فرمائیے, لیکن سرکار اضطراب میں ہیں. اے رسول کی بیٹی, اے رسول کی بیٹی, اے رسول کی بیٹی, اے وسیع رسول, اے امیر المومنین, حکم فرمائیے کیا ہوا, کیا ہوا. کہا اے رسول کی بیٹی ذرا یہ تو بتا یہ تیرا بابا نبی محمد ہے کون. یہ علی پوچھ رہے ہیں یہ تیرا بابا مصطفیٰ ہے کون. اور شہزادی جو کام کر رہی تھی, شہزادی نے جھٹ سے وہ چیزیں رکھی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے, جواب نہیں دیا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اے اللہ تیری کتنی حمد کرے محمد کی بیٹی,
تیری حمد و ثنا کتنی کرے مصطفیٰ کی بیٹی، تو نے میرے بابا کو کتنی شان دی کہ اس کا نفس بھی پوچھ رہا ہے محمد کون ہے۔ اس کا نفس بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کون ہے۔ اللہ اکبر، خدا سلامت رکھے۔ آپ سب کو یا علی، آپ سب اللہم صلی، خدا سلامت، خدا عزت دے، خدا اپنے کرم نوازیاں۔ تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ جتنے مرضی قصیدے شاندار ہوں وہ شان، اور حسن مصطفیٰ آپ کیا مثال دیں گے سرکار یوسف۔ اور اے خدا کے بندو، اللہ نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یوسف خوبصورت تھا۔ سرکار ایک علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی نامعقول تھوڑی ہوں جو منہ میں آئے گا کہہ دوں گا۔ بھائی پورا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں اللہ نے کہا ہو کہ حسن یوسف، میں نے حسن یوسف کی تعریف کی ہے، کیا خوبصورت بندہ بنایا تھا میں نے، نہیں کی۔ یوسف صدیق ضرور کا، وہ جو حسن کی بات ہے نا وہ اللہ کی نہیں ہے، اللہ نے تو قرآن میں آیت بنائی ہے کہ مصر کی عورتوں نے اسے کہا تھا۔ مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ملک ہے، یہ کوئی بندہ نہیں ہے، اور وہ ذرا سی انگلیاں کٹ گئیں۔ اللہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوسف حسین ہے۔ نبی یوسف میری لاکھوں جانیں قربان انبیاء کی عصمت پہ، لیکن اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، اللہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ بھی نہیں وہ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوسف سے پہلے وہ محمد بنا چکا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو خلق کر چکا تھا۔ اب اتنے حسین محمد کو بنانے کے بعد یوسف کی تعریف کیا معنی رکھتی، اس لیے اللہ نے کہیں نہیں کی، کہیں، اور یہ اسلوب اللہ نے رکھا۔ قرآن مجید کو پورا پڑھ لیجئے، جہاں جنت کا ذکر وہاں نعمتوں کا ذکر، وہیں حوروں کا ذکر۔ پورا اسلوب قرآن پڑھ لیجئے، پورا اسلوب قرآن پڑھیے، ایسے تھوڑی ہے کہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پورا اسلوب قرآن، جہاں جنت کا ذکر وہاں حور و مقصورات کا ذکر، وہاں ثمرات جنت کا ذکر، سوائے ایک صورت کے وہاں نعمتوں کا ذکر، جنت کا ذکر، لیکن حور کا ذکر نہیں۔ اور وہ ہے سورہ دہر، جس میں اللہ نے ان کی کنیز فضہ کا ذکر کیا، وہاں حور کو چھپا لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا، وہاں وہ چھپا لیا، کہا نہیں یہاں آل محمد کی کنیز کا ذکر ہو گیا ہے۔ تو اب واپس آئیے، اب اتنی زحمت دینے کے بعد، اور یقین جانیے مجھے وقت کا بھی نہیں پتا مجھے کتنا پڑھنا تھا، وہ میرے پاس بیٹھے ہیں، مجھے یقیناً آگاہ کریں گے۔ ہاں جب آپ مجھے کہیں گے میں چھوڑ دوں، میرا تو گھر ہے نا جی، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میرے تو بڑے بھائی ہیں، آفتاب بھائی، غضنفر بھائی، میری تو مجال نہیں ہے میں ان کے آگے کوئی اوف اور تو طلاق لوں۔ تو ہاں جی یاسین کی شرح، لیکن ابھی تو میں اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں کہ یہ کب سے نبی ہے۔ پوچھنا تو ہے نا جی بادشاہوں سے کہ مالک اور میلاد کیا ہے، پھر آؤں گا یاسین پہ، ابھی تو تمہید باندھتا پھر رہا ہوں، ابھی تک تقریر شروع نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے نا سرکار، قسم بخدا خطیبانہ جملہ نہیں کہا، ابھی تک تمہید ہے، ابھی تقریر میلاد پہ شروع نہیں ہوئی۔ کب سے ہے یہ رسول؟ اب اسے جاننے کے لیے، اس کی عبدیت جاننے کے لیے کہ یہ کب سے عبد ہے، پھنس گئے نا ہم، یہ کب سے ہے، تو ہمیں یہ جاننے کے لیے تاریخ خدا پڑھنی پڑے گی۔ اس کی عبدیت جاننے کے لیے ہمیں پتہ کرنا پڑے گا وہ رب کب سے ہے۔ ہاں ہمت کرو، میلاد ہے، ہمت کرو۔ ہاں
یہاں تو جاننے آئے تھے بے رسول مرحبا مرحبا، اور پھنس گئے کہ تاریخ خدا کیا ہے؟ ہاں جی، یہ آفتاب بھائی اور غضنفر بھائی نے اچھا ایک چکر چلایا آپ کو گھیرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ آؤ بیٹا آؤ، آئے بسم اللہ آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں چھوڑ دوں گا اس پہ بھی واجب ہے سننا۔ یہ صدا جی ہیں جی، یہ بچے اگلی تہذیب کے علمبردار ہیں۔ چلیے آج جذباتی ہوں گے تو کل عقل کامل ہو جائے گی، تو قوم کو حق پہنچائیں گے۔ حق ہی دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ممبر ہے نا، یہ کٹہرا ہے، اور جو اس میں آتا ہے نا اسے ایک حلف دینا پڑتا ہے، یہ بھی سن لے۔ باقی تو چلے گئے نا، تشریف لے گئے، کہیں اور پڑھنا ہوگا، ورنہ انہیں بھی میں کہتا، اور میں خود بھی اسی حلف کے تحت بیٹھا ہوں۔ یہ حلف کیا ہوگا؟ چلے آپ کی زبان میں آسان کر دیتا ہوں، وہ حلف کیا ہے۔ اس ممبر پہ کھڑے ہوتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے ایک حلف دیا کیجئے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اور جب آپ مجلس میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ بھی حلف میں ہیں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیے گا۔ آپ نے بھی جب بیٹھنا ہے تو کہنا ہے سچ سنوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں سنوں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مجلس ہوتی ہے۔ مغلوبہ گفتگو کو مجلس نہیں کہتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حلف کا پاس کیجئے، جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تاریخ خدا دیکھنی پڑے گی۔ دیکھنا تھا محمد کب سے ہے، لیکن محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ اب پتہ کرنا پڑے گا یہ خدا کب سے ہے۔ کیا جرت مخلوق کی کہ پتہ کر سکے، لیکن مجبوری آن پڑی۔ سرکار وہاں مجبوری، تو اب وہی لفظ کہہ رہا ہوں۔ اچھا ایک منٹ کے لیے سوچئے، وہ تھا، حضور بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، یہ لفظ زبان کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ اکیلا تھا۔ حضور بھی نہیں تھے، اہل بیت بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تسبیح بھی نہیں تھی، اسماء بھی نہیں تھے، صفات بھی نہیں تھے، کون و مکان بھی نہیں تھا، شے بھی نہیں تھی، لا شے بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس وہ تھا۔ تو اب میں کیا کہوں؟ جب کوئی کچھ بھی نہیں تھا، کیا میں کہوں کہ وہ معبود تھا؟ معبود وہ جس کی عبادت کی جائے، کہ وہ معبود تھا۔ اگر میں کہہ دوں کہ وہ نہیں تھا، میں اور آپ سب کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ معبود اس لیے کہ کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا، تو وہ معبود تو نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے مجبور ہو گیا۔ پہلے مخلوق بنائے، پھر وہ سجدہ کریں، پھر یہ معبود کہلائے، تو پھر تو مجبور ہو گیا مخلوق کا، اور وہ خدا نہیں ہوتا جو مخلوق کا مجبور ہو جائے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ حیدری۔ سرکار گزارش پر تھک تو نہیں گئے، ذہنوں کو تھکا تو نہیں دیا میں نے؟ آپ کہیں گے ایسی تے خوشی خوشی میلاد کرنا ایسی تے پتہ نہیں آفتاب بھائی نے کتھو پھڑ کے لے آندہ نہیں، وہ جتھو بھی پھڑ کے لے آندہ صحیح پھڑ کے لے آندہ، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ تاکہ آپ ہنستے مسکراتے رہیں نا، تو مجھے بھی پتہ چلے جشن میں بیٹھے ہیں، تو میں اس لیے پھر باتیں چھوٹی چھوٹی روک کے کرتا ہوں تاکہ آپ تھک نہ جائیں۔ لیکن بس دو ایسے 1 منٹ کی بات ہے۔ تو وہ معبود اگر کہوں کہ مخلوق کا محتاج ہے، وہ معبود نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ جب سے ہے، وہ معبود ہے، یعنی وہ جب سے ہے اس کا سجدہ ہو رہا ہے۔ تو جو جب سے ہے نا، وہ جب سے معبود ہے، تب سے محمد اس کا عبد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار حیدری حائلی، سرکار خدا، میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ جب سے وہ معبود ہے، یہ تب سے عبد اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اور جس کی عبدیت خدائی کے ساتھ چل رہی ہو،
کون بتائے وہ کب ظاہر ہوا؟ اب جو بتائے گا نا، اسی لیے رسول نے کہا تھا مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے نا؟ ہے داری یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ آواز آ رہی نا اب تک؟ بہت ٹھیک، بہترین ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ تو اب اللہ تک پہنچ نہیں، تو آئیے علی سے پوچھتے ہیں، ما مانتم میلاد النبی۔ آقا اب آپ ہی جانتے ہیں رسول کو، اللہ سے ہم مل نہیں سکتے۔ اے علی تجھے واسطہ ہے نبی کا، ہمیں بتا دے یہ میلاد ہے کیا؟ سمجھ رہے نا؟ آہو ہاں آؤ چلیں علی کے پاس۔ دیکھیں اب رسول کو جاننے کے لیے بھی جانا پڑ گیا علی کے پاس۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کریں جناب، کیا کریں حضور؟ آخر علی کے پاس جانا ہی پڑا، جانا ہی پڑا علی کے پاس۔ ہائے 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 ہائے، سرکار جانا ہی پڑا، عشق نبی میں جانا ہی پڑا، میلاد پوچھنے جانا ہی پڑا۔ ہائے ہائے، اور یہ میں اور آپ نہیں پوچھ رہے آج 1500 سال بعد، عاشق نبی اور بھی گزرے ہیں بڑے بڑے، ان میں تھا ایک ابو ذر غفاری۔ ہائے ہائے، اس کا عشق بتاؤں؟ ایک لمحے کے لیے اجازت ہے نا؟ اجازت ایک منٹ کے لیے، بس زحمت نہیں آپ نے لینی، جشن ہے زحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس جشن ایسے ہی ہوتا ہے، خوش خوش رہے بندہ، تھکے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے بعد بیٹے نے بھی پڑھنا ہے تو وہ آپ کو وارم اپ کر لیں گے، وہ قصیدے ایسے سنائیں گے، شعر ایسے تڑکے والے تو وہ خوش ہو جائیں گے آپ سب۔ تو اس لیے بیٹا میں بوجھ دے رہا ہوں، تم ذرا انہیں ہے نا خوش کر لینا۔ تو ہم نے کام بانٹ لیا جی، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو راضی کرے گا اور میں آپ سے خشک باتیں دو چار، مولا عزت دیں آپ کو مولا، بس کیونکہ جو پھر وہ پڑھے گا نا، آپ کو میلاد کا پتہ ہوگا میلاد ہے کیا، پھر وہ جو پڑھے گا آپ عشق میں ڈوب جائیں گے۔ سرکار ابا ذر غفاری جب وہاں سے اپنے قبیلے سے چلے تھے نا، تو اس وقت ان کا نام جندب تھا، جندب بن جنادہ۔ وہاں سے چلے نا تو رسول کے عشق میں بھیڑیے نے ان سے کہا تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا بھیڑ پہ، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، بگایا، وہ پھر آ گیا۔ تیسری دفعہ جب آیا نا تو حضرت جندب نے کہا کتنا بے شرم ہے تو، میں نے 3 دفعہ تجھے بگایا ہے، تو پھر آ گیا۔ وہ بھیڑیا رکا اور اس نے کہا مجھ سے زیادہ بے شرم مکے والے ہیں جن میں رسول محمد آ گئے اور وہ مان نہیں رہے۔ ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ جیتے رہو سرکار۔ کہا وہ بے شرم ہے، میں بھیڑیا بے شرم نہیں ہوں۔ اچھا جب اس نے یہ کہا، اب جندب نے سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اب دوسرے دن، اب وہ طویل نہیں کرنا بحث کو، بس وہ چلے، صرف عشق بتانا ہے۔ ابھی رسول کو نہیں دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، وحی نہیں سنی۔ آئے اور حیران ہو کے اپنے پیروں کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے جندب شرم کر، کتنا بڑا نبی ہے، جانور گواہی دے رہے ہیں اور تو ان کی طرف جا رہا ہے جوتے پہن کر۔ ہائے ہائے، سیرت کیا ہے صحابہ کی، صحابہ رضوان اللہ کی سیرت کیا ہے۔ فوراً اپنا جوتا اتار کے پھینک دیا، کہ میں جوتا پہن کے حضور کی طرف جاؤں؟ اب جب پہلا قدم اٹھایا نا تو رک گئے اور اپنے نقش پا کو دیکھنے لگے، اپنے پیر کے نشان کو، نقش پا وہ نہیں ہم مٹی پہ لگاتے ہیں، پیر نشان بن گیا، جنو کھوجی جنو کھوج دینا ہے نا، وہ کھوجی جنو کھوج دینا، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی پنجابی بھی گل کرنی چاہیے نا۔ کھورا، اپنے کھورے اللہ ویکھیا جناب، اور فوراً اپنے نقش پا پر، پیر پر، کھورے پر فوراً گر پڑے،
اور اپنے پیر کے نقش کو کھرے کو چومنے لگے, آنکھیں لگانے لگے, داڑھی لگانے لگے اور کہنے لگے اے میرے پیر کے کھرے, تو کتنا مقدس ہے کہ تو محمد کی طرف جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے, سمجھ رہے نا ہم کیا مرحبا کریں گے, ہاں ہم کیا مرحبا کریں گے. اچھا بہرحال لگے ہاتھوں اگلی بات بھی سنی لو, بھلے زحمتیں ہو رہی ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں, گزارا کریں, برداشت کریں. یہی جندب جب مکہ میں پہنچا تو اچانک جو قریشی تھے نا وہ بھاگنے لگے, کہنے لگے چلو چلو شیخ بطحا آ رہا ہے, محمد کا چچا آ رہا ہے, محمد کا چچا آ رہا ہے, بھاگو بھاگو بھاگو. اتنے میں اس نے دیکھا ہاشمیوں کے تلواروں کے سائے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ چلے آ رہے ہیں. اس نے ایک بھاگتے ہوئے قریشی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو طالب ہیں, یا یہ محمد کے محافظ ہیں, یہ محمد کے چچا ہیں, یہ محمد کے باپ ہیں. ہائے ہائے ہائے. اب وہ جندب چھپ کے بیٹھ گئے. جب سرکار طواف سے فارغ ہوئے اور واپس جانے لگے تو آپ نے ہاشمیوں کو کہا کہ تم جاؤ میں آ جاؤں گا. یہ کہہ کے آپ ایک اندھیری گلی میں چلے گئے, سرکار ابو طالب, جندب پیچھے پیچھے. اچانک اندھیرے میں رک کے سرکار ابو طالب نے فرمایا اے جندب. یہ تھر تھر کانپتا ہوا سامنے حاضر ہوا, کہنے لگا شیخ بطحا آپ کو میرے نام کا کیسے پتا چلا؟ میں تو آج ہی مکے میں آیا ہوں. آپ نے فرمایا تو اپنا مدعا بیان کر کیوں آیا ہے؟ کہا سرکار میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا رسول نہیں مل سکتے. کہا سرکار میں بڑی آس لے کے آیا ہوں, میں نے ایمان لانا ہے, مجھے حضور سے ملا دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تو سچا ہے تو پھر میرے قریب آ. جب سرکار جندب ابو طالب بادشاہ کے قریب آئے تو سرکار ابو طالب نے اپنی انگلی ان کی طرف بڑھائی اور کہا اسے چوس لو. سرکار ابا ذر غفاری نے ان کی انگلی چوس لی اور کہا اب میرے پیچھے چل. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول تشریف فرماتے. سرکار جعفر طیار, سرکار عقیل, سرکار امیر المومنین پہرے پر تھے کہ سرکار داخل ہوئے. سب نے جھک کے سلام کیا. پیچھے پیچھے جندب چلا آ رہا ہے. کہا علی اسے جندب سے ملاؤ. علی نے عقیل سے کہا عقیل اسے رسول سے ملاؤ. عقیل نے جعفر سے کہا سرکار جعفر اسے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ چراغ روشن کر رہے تھے. جب جندب پہنچا تو رسول کا چہرہ دیوار کی طرف تھا. آپ نے فرمایا اے جندب بن جنادہ قریب آ, ہمارے ہمیں دیکھنا تھا نا تمہیں, آ میں ہی نبی آخر الزمان ہوں, میرے قریب آ. تب حضرت جعفر نے اپنی تلوار نکالی اور رسول اللہ اور جندب کے درمیان حائل کی اور کہا جندب رک جا, نبی سے ملنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے. رسول نے مڑ کے, سنو تو صحیح, رسول نے مڑ کے جعفر طیار کی تلوار پہ ہاتھ رکھا, تلوار کو نیچے کرتے ہوئے فرمایا جعفر تلوار کی ضرورت نہیں, نہ جندب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے, یہ ابھی میرے چچا کی انگلی چوس کے آیا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. سمجھ ہائے داری ہائے سرکار کا کوئی ضرورت نہیں ہے میرے چچا کی. پھر حضور نے وہ عالی شان حدیث فرمائی جاؤ ہم نے تمہیں ابا ذر کیا. یہ پیسے والا زار نہیں ہے, زار عقل کو کہتے ہیں. تم نے میرے چچا کو پہچان لیا, تو کتنا صاحب عقل ہے. اللہ اکبر. اس لیے ان کا نام ابا ذر ہے میرے بھائیوں, ابا ذر. تب رسول نے وہ مشہور حدیث بیان فرمائی, وہ مشہور حدیث کہ زمین پر کسی ایسے سچے کا وزن نہیں آیا, آسمان نے کسی ایسے سچے پہ سایہ نہیں کیا جو ابا ذر سے زیادہ سچا ہو. ابا ذر سے پوچھے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے ابا ذر سے پوچھا ابا ذر اللہ کے رسول نے یہ تجھے شان کیوں دی؟ کہا تمہیں نہیں پتا میں نے رسول کے چچا کی انگلی چوسی تھی. انگلی چوسی تھی. یہی ابا ذر کہتا ہے میں علی بادشاہ کے ساتھ صحرا میں تھا کہ میں نے اکیلے پا کر ہمت کی,
میں نے اپنے آقا و مولا کے قدم تھام لیے اور میں نے کہا مولا و آقا، اے میرے مولا و آقا، اے میرے مولا و آقا. کہا بحر کرم نے جوش مارا، نگاہ اٹھی. ابا ذر پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ مولا ماما نت میلاد النبی. ہاں مولا میلاد نبی کیا ہے؟ مولا یہ میلاد نبی کیا ہے؟ علی بادشاہ ایک ٹیلے پہ تشریف فرما ہوئے. ابا ذر کہتے ہیں مولا جاہ و جلال کے ساتھ تخت زمین پر بیٹھے. ہائے ہائے. ہاں یہ ابا تراب کا معنی مٹی کا باپ نہ کیا کرو بغیر سوچے سمجھے، بغیر پتہ نہیں ممبر والوں کو بھی کیا ہو گیا ہے. علل شرائع میں پڑھ لو، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مانی الاخبار کے زمیموں میں دیکھ لو کہ روایت کیا ہے. روایت یہ ہے کہ ابا تراب کا معنی کیا ہے. بس چلتے چلتے، کیونکہ تراب میں نے کہا نا تو اس لیے مجھے لفظ یاد آ گیا. تراب کا معنی کیا ہے؟ تراب کا معنی کیا ہے؟ ابا تراب. اس نے صحابی نے کہا اے ابن رسول صادق بادشاہ سے، اے مالک و آقا، اے مالک و آقا، اے مالک و آقا، لوگ کہتے ہیں کہ ابا تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ کا چہرہ لال ہو گیا، کھڑے ہو کے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو کسی نے دشمنی میں مانا کیا ہے. یہ کسی نے دشمنی میں مانا کیا کہ مٹی کا باپ نہیں. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مالک پڑھا ہے. تو کیا تم نے سورہ نبا کی آیت مبارکہ نہیں پڑھی؟ سورہ نبا کی آخری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اے نبی تم کافروں کو دیکھو گے کہ وہ چلا چلا کر کہیں گے کاش میں ترابی ہوتا. کہا ترابی سے مانا علی کے ماننے والے ہیں، علی کے محب ہیں، علی کے شیعہ ہیں، علی کے مومن ہیں. کہا ابا تراب علی کے لیے لقب آیا ہے ابا تراب، اے مومنوں کے پالنے والے، اے مومنوں کے ایمان کی رکھوالی کرنے والے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابا تراب، تراب سے مراد ہم لوگ ہیں جو بھی علی سے محبت کریں، جو بھی علی کے عشق میں وہ تراب ہے. ابا تراب یعنی علی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی آقا و مولا ہیں. تو اب بس میں نے آخری جملے آپ کو ہدیہ کرنے. جی وہی جا رہا ہوں نا جی. وہ تو بیچ میں تراب آ گیا نا لفظ، تو اس لیے میں نے اس کے لفظ کی شرح فرما دی. اب وہ کہنے لگے اتنی باتیں ہیں کہ میں کیا آپ کو عرض کروں. اب وہ سرکار ابا ذر نے پوچھ لیا، کہا علی تخت تراب پر بیٹھے، زمین پر بیٹھے اور بڑے جاہ و جلال سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے ابا ذر. بس اب دو جملے بڑے غور سے سن لیجئے گا. ابا ذر تاکہ میلاد کا معنی سمجھ میں آ جائے. ابا ذر، ابا ذر، ابا ذر سنو، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو الگ کیا. اب آپ کہیں گے قبلہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ نور سے، اللہ کے نور سے الگ ہوا؟ تو درود تاج میں کیا پڑھتے ہو لہک لہک کر؟ نور میں نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور. وہی میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے نور. علی بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کیا پتا جب اس نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو الگ کیا تھا. اور ساتھ ہی علی نے توحید بیان کی، کہ کیا کہنا اس کے نور کا، نہ اس میں کوئی شے اضافہ کرتی ہے نہ نکلنے والی کمی کرتی ہے. اس نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور الگ کیا، وہ خدا رہا، یہ مصطفیٰ رہا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ کسی کو کیا پتا وہ لمحہ کیسا تھا. مانت المیلاد عرض کر رہا ہوں، میلاد کا مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، لیکن مانا جو علی نے بیان کیا بس وہی ہدیہ کرنے آیا تھا میں، اور میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. کہا علی بادشاہ نے ابا ذر سن غور سے،
پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں وہ لمحہ کیا تھا، وہ لمحہ جس میں اللہ نے اپنے نور سے نور نبی الگ کیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ لمحہ کیا ہے۔ وہ لمحہ جب نور خدا سے نور مصطفیٰ الگ ہوا، کہا او ابا ذر، وہ جو لمحہ تھا نا جس میں یہ دونوں نور الگ الگ ہوئے، وہ لمحہ میں علی ہوں۔ انا میلاد النبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کہہ رہے تھے میں وہ لمحہ، ابا ذر میں وہ لمحہ ہوں جو جانتا ہوں نبی کا نور اس کے نور سے کب الگ ہوا۔ انا علی ابن ابی طالب میلاد النبی، میں علی ہی نبی کا میلاد ہوں۔ اللہ، تو اس لیے میرے بھائیوں جب امت رسول گلیوں بازاروں میں کہتی ہوئی پھرتی ہے نا میلاد نبی مرحبا مرحبا، اس کا مطلب ہوتا ہے یا علی مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔